بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. آج 31 مارچ ہے اور منگل کا دن ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی روایات تو آپ سن ہی چکے ہیں. وہاں پر جس طریقے سے عدالت نے بیہیو کیا اور جیسے تاریخ دی گئی، حالانکہ یہ 15 منٹ کا کیس ہے. سلمان صفدر صاحب نے یہ بتائی تھی بات، لیکن ججز اگر سنیں گے ہی نہیں، پروسیکیوٹر آئے گا ہی نہیں، تو نیا آج مدعا کھل گیا کہ آپ مین اپیلیں جو ہیں وہ سنیں. اب دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کیا ہوگا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لیڈ لائر ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے ایک صحافی سے آف دا ریکارڈ بات کرتے ہوئے کہی کہ آج میں بہت مایوس ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے ہمیں کوئی انصاف ملے گا. دوسری جانب لطیف کھوسہ جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا جو اس وقت لیگل اسٹریٹجی ہے اس سے اختلاف کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقدمہ عمران خان کا سیاسی ہے اور اس کو سیاسی انداز میں لڑنا پڑے گا. بائی بک تو اگر آپ چلیں تو یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا. لیکن بہت سارے وکلاء کی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ انہوں نے ججز کو راضی رکھنا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اور بہت سارے مقدمات میں بھی پیش ہوتے ہیں. پھر کچھ ہمیں کمپرومائز بھی نظر آ رہا ہے. تو جو مقدمہ سیاسی ہے، اگر سیاسی بنیادوں کے ساتھ نہیں لڑا جائے گا، اگر لوگ جس دن سماعت ہو نہیں آئیں گے بڑی تعداد میں اس کو سننے کے لیے، اور عدالتوں میں ججز کو یہ پتہ اگر ہو کہ باہر 10,000 آدمی کھڑا انتظار کر رہا ہے اور ہمارے ہر ایکشن کو مانیٹر کر رہا ہے، تو یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن ایک سائیکولوجیکل ایک انسائیڈ سے پریشر فیل ہوتا ہے کہ وہ صحیح کام کریں، کیونکہ ایوری تھنگ از بینگ واچڈ، ایوری تھنگ از بینگ لکڈ. لیکن وہ ہے نہیں. اور میں پہلے بھی اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، آج متعدد وکلاء کو، صحافیوں کو بالکل اندر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. باہر ایک اس طرح کا کوئی آئین قانون کی کوئی بات ہی نہیں ہے. فریڈم ہے ہر بندے کو جا کے وہ عدالتی کارروائی سن سکے. یہ اوپن کورٹ ہے، لیکن ہائی کورٹ آنے نہیں دیتی ادھر. اور یہ ایک شرمناک سب کچھ یہ چیز آج ہم نے کیا، اس کا مشاہدہ کیا. دوسرا، بڈیالہ جیل کے باہر اس وقت بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. علیمہ خان صاحبہ ہیں وہاں پر، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب سے میں دیکھ رہا تھا کچھ سوال و جواب ہو رہا تھا، کچھ سخت سوال و جواب بھی ہو رہا ہے. میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ورکرز ہیں ان کی فرسٹریشن بہت ہے، لیکن عوام کی فرسٹریشن بھی بہت ہے. لیکن ایک بڑا سوال یہاں پر اٹھتا ہے، جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں جس دن مقدمے کی تاریخ ہو، تو چند 100 کارکن آتے ہیں. ایک عوام کی بڑی تعداد جس کو آنا چاہیے وہ تو نہیں آتی. تو جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، باہر نہیں آتے اور اس احتجاج کا حصہ نہیں بنتے جو پی ٹی آئی جس کی کال دیتی ہے، تو پھر ان کی جو تنقید ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ پر، میرا خیال ہے وہ نامناسب ہے. آغا سرور صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑی مار کھائی ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے جس طرح مرضی سوال کریں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو پوزیشن ہے اس کو بھی دیکھیں. وہ آتے ہیں، ہر جگہ پر آتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہوں کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق وہ نہیں کرتے، لیکن سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ بہت لائل ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بہت لائل ہیں. مجھے اس میں کوئی شک نہیں. یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ ایک ایسی پالیسی دینے میں یا ایک ایسی تحریک چلانے میں ناکام رہی ہے اس کی منصوبہ بندی میں کہ جو عمران خان صاحب کے لیے رہائی ہو جاتی، یا اس حکومت پر ہمیں کوئی بڑا پریشر بھی نظر نہیں آیا، کیونکہ بہت سارے جو بڑی تعداد میں لوگوں کی جو گیدرنگ تھی وہ نہیں ہوئی. سہیل افریدی جب لاہور گئے، کراچی گئے، تو لوگوں میں تحرک پیدا ہوا. اس تحرک کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، نکلنے کی ضرورت ہے. عام ورکر بھی، میں کہتا ہوں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ نے کیا کیا عمران خان کے لیے. جو آدمی گھر میں بیٹھا ہے، آپ دیکھیں نا، عید بھی جیل میں گزری خان کی، اس وقت اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم سب یہ 25 کروڑ لوگ ہیں، اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے کیا کیا، تو بہت بڑی اکثریت کو یہ جواب ملے گا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، سوائے اس کے کہ ہم نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر تنقید کی. ہم نے کچھ نہیں کیا. لوگ لیڈر نہیں آتے تو نہ آئیں، لوگ تو نکلیں نا. آپ تو نکلیں، آئیں، مقدمہ سننے کے لیے آئیں، اور ایک بھرپور انداز میں یہ آپ اس کا مظاہرہ کریں کہ ہم اس میں بہت انٹرسٹڈ ہیں اور ہم اس غیر قانونی یہ جو کچھ بھی جھوٹے مقدمات، جعل سازی، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. یہ ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں، میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی تھوڑا اس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو کہتے ہیں نا، اس کو ضرورت ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ آج اب
مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا نسیم شاہ نے، جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے ذریعے پاکستان میں ہر بندے کا آئینی حق ہے. انہوں نے یہی کہا نا کہ یہ جو ملکہ جیسا ایک سلوک ہے، کیا اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ تو 2 کروڑ روپے جرمانہ. اور ابھی یہ فوٹیج دیکھیں، عظمہ، ڈاکٹر عظمہ، ان کے ساتھ کس طرح دھکم پیل کی جا رہی ہے. وہ خاتون ہے، عمران خان کی بہن ہے، ایک پاکستان کے ہیرو کی وہ بہن ہے، اور مرد کس طرح سے ان کو دھکے دے رہے ہیں، ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ کر رہے ہیں. یہ دوہرا معیار ہے. یہ وہ معیار ہے جس کے خلاف پاکستان کے لوگوں کو احتجاج کرنے کی ضرورت ہے. کتنے ایشوز ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور انصاف نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. اگر انصاف ہو تو خان بھی باہر آ جائے اور بھی معاملات لوگوں کے حل ہو جائیں. تو آج وہاں پر اڈیالہ کے باہر، اچھا وہاں پر علیمہ خان صاحبہ نے بڑی ایک زبردست گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں قاسم خان، انہوں نے جو بات کہی، اس کو جھوٹ موٹ جو بیان کیا عطا تارڑ نے اور دوسرے لوگوں نے، تو ہم چاہ رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کہ ان کے خلاف عدالت میں جائیں. لیکن انہوں نے بتایا راجہ صاحب نے کہ کچھ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ انہوں نے اپروچ کی اور کہا کہ وہ نہیں کرنا چاہتے مقدمات عطا تارڑ کے خلاف. ذرا سنیے علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیں قاسم خان کے اوپر ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو 2 منسٹرز ہیں، جو ان کے جو بیچارے وہ آ کے ٹی وی پہ ان کو بٹھا دیتے ہیں، کیا نام ہے وہ تارڑ اور وہ عظمہ بخاری، اس کے خلاف پٹیشن ڈال رہے ہیں. سلمان راجہ صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ وہ تو آج ہی ڈالنے لگے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹیرینز نے شاید پی ٹی آئی کے نہیں جاتے، ان کو شاید تارڑ کے خلاف نہیں ڈالنا چاہتے پٹیشن. تو ہم نے سلمان راجہ صاحب کو کہا ہے کہ ہماری فیملی کی طرف سے پٹیشن پیٹا ایکٹ کے تحت ہے، جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا قاسم خان کے اوپر، اور انہوں نے اتنا ڈرامہ کیا تھا، سب کو پتہ یہ جھوٹ تھا، یہ واضح طور پہ جھوٹ تھا، اور ہر چینل نے اس کو چلایا تھا، اور اس کے بعد اس کی تردید بھی نہیں آئی ہے. تو اس لیے ہم ان کے خلاف تارڑ اور یہ جو عظمہ بخاری ہے ان کے خلاف بالکل پٹیشن ڈالیں گے. پیٹا انہیں کے ایکٹ بنائے ہوئے اسی کے تحت انہیں کے اوپر ڈالیں گے. تو اب یہ خود پی ٹی آئی کی یعنی فیملی جو ہے وہ کرے گی. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کو عطا تارڑ کے ساتھ کیا عشق ہوا ہے یا وہ کیا سمجھتے ہیں. پھر یہ جب ساری باتیں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی بہت بڑا کمپرومائزڈ ہے ایم این ایز کا، ایم پی ایز کا. شاید کھٹک بھی رائٹلی کہہ رہے ہیں کہ کتنے ایم این ایز ہیں، کتنے ایم پی ایز ہیں، لیکن جو تنقید کا وہ سہیل افریدی پہ تنقید ہے، شاید کھٹک پہ تنقید ہے، مینا خان پر تنقید ہے، یہ 4-5 لوگوں پر تنقید ہے. کیوں؟ باقی لوگ کون سا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہم تو ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. بہرحال ایک پارٹی کے اندر بھی معاملہ چل رہا ہے، پارٹی کے باہر بھی. اور آج علیمہ خان نے یہ بات کہی کہ ایسا لگتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں یہ ہمیں کچھ نہیں دیں گی. سلمان صفدر صاحب نے بھی آف دا ریکارڈ یہ بات کہی کہ انہیں لگتا ہے کچھ نہیں ملے گا. تو یہ ٹرک کی بتی ہے، نکلنا پڑے گا، آپ سب کو نکلنا پڑے گا. عمران خان کی اگر آپ رہائی چاہتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کریں، آپ کو نکلنا پڑے گا اس کے بغیر. اچھا اب اچکزئی صاحب بھی ان کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے. ہمارے دوست ہیں اسد اللہ خان صاحب، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بندے مانگ لیے ہیں، لیکن اخندزادہ نے اس کی تردید کی اور کہا کہ 16-17 بندے ہونے چاہیے، ابھی صرف 4 ہیں، اور ہم کوئی گاڑیوں کے پریویلیجز کے پیچھے نہیں ہیں. اور یہ بات میں اخندزادہ صاحب کی جو بات ہے میں تائید کرتا ہوں اس کی، کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی نے تحریک چلانی ہے، اور اس میں پارٹی لیول پر جب چیزیں متحرک ہوں گی، آرگنائزڈ ہوں گی، تو پھر ہی یہ کہہ سکتے ہیں اچکزئی صاحب. علامہ راجہ ناصر عباس وہ بھی تھوڑا گفتگو کی جانب وہ مائل نظر آ رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کو، ان قائدین کو دونوں کو پروپیل کرنا پڑے گا، ان پر دباؤ ڈالنا پڑے گا میٹنگز میں کہ آپ ایکشن لیں، اور پارٹی اس ایکشن کو سپورٹ کرنے کے لیے بھرپور منصوبہ بندی کے ساتھ آئے. اور وہ جو عمران خان رہائی موومنٹ ہے اس میں 10,000 کی رجسٹریشن ہو چکی ہے، اور بھی رجسٹریشن جاری ہے، اور یہ شفیع جان صاحب کا کہنا ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ معاملہ جو ہے نا وہ کھل جائے گا. اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں ایران کی اور امریکہ کی جنگ کی. اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں وہاں پر چائنا میں، تو 5 نکاتی فارمولہ جو ہے وہ سامنے آیا جس پر چائنا جو ہے وہ گارنٹی اور بات کرنے کے لیے تیار ہے. ایک تو فوری جنگ بندی ہو، اور پھر جلد مذاکرات ہوں، اور جو گلف سٹیٹس کی جو سوورینٹی ہے، جو ان کی انڈیپینڈنس ہے، جو ان کی ایک اپنی حیثیت ہے آزادانہ، اس کو برقرار رکھا جائے. جو سویلین
اور غیر فوجی اہداف ہیں جیسے پاور پلانٹس ہیں, سکولز ہیں, ان پر جو حملے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے فوری طور پر. اور جو شپنگ لینز ہیں آبنائے ہرمز میں, ان کو کھولا جائے, ان کو بہتر بنایا جائے, اور اقوام متحدہ کا کردار اور اس کو مضبوط کیا جائے, اور سب کچھ جو بھی ہو وہ یونائٹڈ نیشن چارٹر کے تحت ہو, کیونکہ امریکہ نے تو دھجیاں اڑا دی, ٹرمپ صاحب نے تو پرواہ نہیں کیا اور وہ چلے گئے, لیکن اب ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. پولینڈ نے, ٹرمپ نے کہا تھا پولینڈ سے کہ وہ جو پیٹریٹ بیٹریز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں بھیج دیں, تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے پولش لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیں, ان کو ہم نہیں بھیج سکیں گے. اور فرانس نے بھی جو اپنے سپیس کو دینے سے انکار کیا, اس پر فرانس کو بھی دھمکی دی ہے ٹرمپ نے کہ ہم اچھا نہیں کیا آپ نے. تو ابھی اس وقت آئسولیشن میں ہے, تنہا ہے, اور بلیک میل کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کا مسئلہ ہم اسی طرح چھوڑ کر تو جنگ بندی کر سکتے ہیں تاکہ جو گلف سٹیٹس ہیں ان پر دباؤ آئے, اور وہ کیونکہ امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک ہوں اور ڈائریکٹلی انوالو ہوں. بہرحال یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اور یہ صورتحال ہے. انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.